اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار حسین شاہ القدیر چینل کی جانب سے عادت خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ میت کو غسل دینے کے احکامات کیا ہیں۔ نمبر 1، میت کو 3 پانی سے غسل دینا چاہیے۔ پہلے پانی میں بیری کو ملا کر غسل دیا جائے، دوسرا غسل پانی میں کفور ملا کر، اور تیسرا غسل خالص پانی سے دیا جانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل دینا کیسے چاہیے؟ غسل دینے کا طریقہ وہی ہے، چاہے وہ جنابت کا ہو، نفاس کا ہو، حیض کا ہو، میت کو مس میت کا ہو۔ فقہ جعفریہ میں ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے سر کو گردن تک، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، اس طرح غسل ہوگا، اور اس غسل کو ہم غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ البتہ ایک بات کا خیال رہے کہ میت کو کوشش ہونی چاہیے کہ غسل ترتیبی دیا جائے، اگر مجبوری ہو تو پھر غسل ارتماسی دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، پانی میں بیری یا کافور کو اتنا ملانا چاہیے کہ اس کے ملانے کے بعد پانی کی اصلیت قائم رہے۔ ایسا نہ ہو جائے جیسے چینی ملانے سے شربت بن جاتا ہے اور پانی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، پانی کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، پانی کی اصلیت قائم رہے، اور نہ ہی اتنی کم مقدار میں بیری اور کافور ملانا چاہیے کہ معلوم بھی نہ ہو کہ اس میں کسی نے بیری یا کافور ملایا ہے یا نہیں ملایا۔ درمیانی رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیری اور کافور نہ ملیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر بیری اور کافور نہ مل سکے تو پھر خالص پانی سے پہلے کی طرح 3 غسل دینے چاہیے۔ نمبر 4، غسل دینے والا شیعہ اثنا عشریہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر مجبوری ہو، مثلا مرد کا غسل ہے اور ساری عورتیں موجود ہیں اور ساری غیر محرم ہیں، نہ محرم ہیں، تو اس حالت میں اگر شیعہ اثنا عشریہ بندہ غسل دینے والا غسال نہیں مل سکتا تو برادران اسلام میں سے سنی غسل دینے والے سے غسل دلوانا بھی جائز ہے۔ غسل دینے والا عقل مند ہو۔ غسل دینے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ مثلا 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، لیکن 13-14 سال میں اسے سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، اگر وہ غسل دے سکتا ہے تو اس کے غسل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہم ترین بات، غسل کو قربتاً اللہ کی نیت سے غسل دینا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو بندہ غسل دے رہا ہے، غسل کے بدلے میں لواحقین سے وہ کوئی ڈیمانڈ نہ کرے کہ مجھے اتنے پیسے دو، یہ دو، وہ دو۔ صرف قربتاً اللہ کی نیت سے غسل دینا چاہیے۔ ہاں، البتہ پھٹے کے لے آنے میں، لکڑیاں کے لے آنے میں، چارپائی کے لے آنے میں جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ دیا جائے تو اس میں بہتری ہی آئے۔ نمبر 6، اگر بچہ 4 ماہ کا ساکت ہو جائے، یعنی بچہ ماں کے شکم میں ہے، 4 ماہ کے بعد بچے کا جسم پورا ہو جاتا ہے، روح بعد میں داخل ہو جاتی ہے، مجبوری کی حالت میں اگر ماں کے پیٹ کو چاک کر کے بھی بچے کو باہر نکالا جائے تو اس پر غسل بھی واجب ہے، کفن دفن سارا اہتمام واجب ہے۔ ہاں، البتہ نماز جنازہ اس پر ساکت ہے، اگر نہ بھی پڑھی جائے تو جائز ہے۔ نمبر 7، مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتے۔ کوشش ہونی چاہیے اگر مرد مردہ ہے تو اسے مرد ہی غسل دے، عورت دنیا سے چلی گئی ہے تو عورتیں ہی غسل دیں۔ ہاں، اگر مجبوری کی حالت میں، جیسے پہلے ذکر ہو گیا ہے، عورت کو اور مرد کو محرم، بات کا خیال رہے، محرم مرد اور عورتیں کپڑوں کے اوپر سے غسل دے سکتے ہیں۔
नंबर 8, अगर बीवी मर गई है तो उसे उसका शौहर भी गुस्ल दे सकता है। अमूमन हमारे माशरे में देखा जाता है कि जब कोई औरत मर जाती है तो शौहर बेचारे को साइड लाइन कर दिया जाता है। मरने वाली औरत के वालिदैन बहन भाई करीब आ जाते हैं, गुस्ल का एहतमाम करते हैं, कफन का एहतमाम करते हैं। पहला वली हालांकि औरत का शौहर होता है, शौहर को पूछता ही कोई नहीं है। तो इन हालात में गुस्ल देते वक्त शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। नंबर 9, अगर मरने वाले पर अल्लाह न करे पहले भी कोई गुस्ल वाजिब था, यानी जुनाबत की हालत में था, हैर नफास कोई मुमना थी, तो जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो एक ही गुस्ल यानी 3 पानी से जो गुस्ल दिया जाएगा वो काफ़ी है, पहले गुस्ल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 11, गुस्ल देते वक्त मैयत के जिस्म पे कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से पानी उसकी जिस्म की तह तक न पहुंच सके, उनको हटाना ज़रूरी है। मसलन कोई पट्टी हो, अंगूठी हो या कोई और चीज़ हो तो उसको हटाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मैयत को गुस्ल देने का तरीका बताएंगे। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीज़, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखें। वस्सलाम।